الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اور انسان اس دنیا میں آباد ہوئے ہیں، ہمیشہ یہ کشمکش رہی ہے کہ خیر یا شر کس چیز کا غلبہ ہو۔ اہل خیر ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اہل شر نے بھی یہ چاہا کہ ان کا غلبہ ہو، اور خیر اور شر دونوں کی انتہا یہ ہے کہ دونوں نے چاہا کہ اقتدار ان کے قبضے میں آ جائے اور اقتدار کے ذریعے وہ خیر یا شر کو عام کریں۔ اور ایک تیسرا طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے اقتدار کو اپنی منزل جانا اور انہیں کبھی اس بات سے بحث نہیں رہی کہ خیر غالب آئے یا شر غالب آئے، بس جو کچھ بھی ہو ہمارے اقتدار اور حکمرانی میں ہو۔ لوگ نماز پڑھیں تو ہم ان کے حاکم، لوگ چرس اور ہیروئن کا کاروبار کریں تو ان کے حاکم، لوگ روزے رکھیں تو ہم ان کے حکمران، لوگ کھلے بندوں روزے کی بے حرمتی کریں تو ہم حکمران۔ یہ تیسرا طبقہ بھی ہے جسے اہل تاریخ نفاق کی حکومت کہتے ہیں کہ وہ منافقوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اہل خیر کی حکومت جیسے خلافت راشدہ، کسی حد تک بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور یہ ترکی کے سلاطین، انہوں نے چاہا دنیا میں اور ان کے مفتوحہ علاقوں میں خیر کا غلبہ رہے، اور جس چیز کو اہل مغرب خیر سمجھے اور روس کے حکمران جو ہمارے نزدیک شر تھا اور جو ہمارے نزدیک خیر تھی، وہ انہیں شر، وہ ہمیں شر پہ سمجھتے تھے، تو ہمارے نزدیک مغربی اقوام کا اقتدار پر تسلط اور روسی حکومت یہ سب کے سب شر کے واسطے آئے اور انہوں نے شرارتیں پھیلائیں۔ اسلام نے کیا موقف دیا؟ تو ظاہر ہے کہ اسلام نے ہمیشہ یہ چاہا کہ اقتدار اہل خیر کے پاس ہو اور حق غالب رہے اور باطل کو مٹانے کے لیے حکومت اپنی سطح پر جدوجہد کرے۔ اب اس سلسلے میں اقتدار کے حصول کے لیے اہل شر اگر یہ چاہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ خیر اور شر دونوں مطلوب ہیں دونوں گروہوں کے، اور حکومت اس کا ذریعہ ہے، اور منافق شخص کے لیے حکومت مقصود ہے، چاہے وہ خیر سے حاصل ہو چاہے وہ شر سے حاصل۔ ووٹ لینے ہیں اور پتہ ہے کہ
کہ شراب خانے میں چلا جاؤں تو وہاں زیادہ ووٹ مل جائیں گے تو اس میں چلا جائے گا. اسے پتا چلے کہ بادشاہی مسجد میں نماز پڑھوں، لوگ متدین جانے اور وہاں سے ووٹ مل جائیں گے تو وہاں چلا جائے گا. تو اقتدار اگر ذریعہ بنے خیر کا یا شر کا تو یہ آدمی نظریاتی ہے کہ وہ کمیونزم پھیلانا چاہتا ہے، سرمایہ داری کو رائج کرنا چاہتا ہے، اپنی تہذیب کو دنیا پر غالب کرنا چاہتا ہے. جیسے امریکنز ہیں تو ایک طرف تو ہے نا. چنانچہ خلافت راشدہ کے اختتام پہ عوام کے رجحانات کس طرف تھے اور عوام کی تائید سے انقلاب برپا ہو سکتا تھا یا نہیں، اس میں اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا. اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تھے کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عام طور پہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئے. 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہا اور جن بچوں کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت مشکل سے 8-10 سال کی تھی، وہ لوگ 60 ہجری میں خود 60 برس کے ہو گئے. 11 ہجری میں انتقال ہوا. اس وقت جس 10 برس کے بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کا انتقال 60 میں ہوا ہے تو 50 سال تو یہی ہو گئے اور 10 سال کی اس وقت عمر تھی تو 60 سال ہو گئے. یہ چھوٹے بچے اس وقت اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. ان میں نمایاں سیدنا عبداللہ ابن عمر تھے اور ان میں نمایاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے. اور محمد بن ابو بکر جو تھے وہ تو خیر پہلے ہی انتقال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ صرف 3 مہینے کے. یہ تو جس بچے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہے اس نگاہ کے احترام میں ہم صحابی کہتے ہیں. وگرنہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی تھوڑے سے 3 ماہ کے تھے کل. وہ پیدا ہوئے ہیں جب ان کی والدہ نے آخری حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے اور اطلاع دی گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی اہلیہ اسما کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماہ باسمی، میرا نام اس کو دو، اور اس کا نام محمد بن ابو بکر رکھا. 3 مہینے کے. تو یہ اس نگاہ کے شرط میں امت کہتی ہے کہ صحابی تھے. وگرنہ حقیقتاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تربیت یافتہ تھے تقریباً تمام چلے گئے اور یزید کی بیعت ہوئی اور شر پھیلنا شروع ہوا. اور بنو امیہ اس سے پہلے بھی شرارتیں کرتے تھے، لیکن ان میں عمر میں جو بڑے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت؟ مشکل سے 9-10 سال عمر ان کی بنتی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ نے حالات کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا اور انہوں نے وفات سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا میرے بھائی، میں پوری تاریخ کے تجزیے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہماری نسل میں حکومت اور وحی کے علوم جمع ہو جائے. ہمارے والد تینوں خلفاء کے خادم رہے، جب اپنی خلافت آئی تو تم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے. تمہارے نانا، میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جہاد ان چیزوں میں مصروف عمل رہے اور 11 ہجری میں جب سب عرب بچ گئے ان کے سامنے تو اللہ نے بلا لیا.
تو میں 20 سال پہلے اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ اگر میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور حکومت مل بھی گئی تو زندگی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو میرے بعد اگر تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لوگ دعوت دیں تو مت جانا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بھائی کی بات مانی کیونکہ شرعاً بڑے بھائی ان کے والد کے مقام پر تھے. وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی نافرمانی پہ کتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے. نہیں بولے اور یزید کا دور آ گیا. اور پھر جب جو کچھ بھی ہوا یزید نے چاہا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بیعت کریں اور انہوں نے بیعت نہیں. وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت قائم ہو اور خیر پھیلے. لیکن جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے انہوں نے حضرت کو سمجھایا اور کہا حضرت مت جائیں. کوفہ والوں نے جو آپ کو خط لکھے ہیں عوام کے کہے کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کا ساتھ دیں. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا. انہوں نے کہا مجھے جانا چاہیے کہ لوگ حق کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو سعید، حضرت نعمان ابن بشیر کے بعد ان کے ساتھ اگرچہ چلے گئے لیکن یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ روکتے رہے. عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ میں بغاوت کر کے اسے آزاد حکومت قرار دیا. 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حکمران اور خلیفہ رہے ہیں. انہوں نے کہا حسین ابن علی مت جائیے، آپ کے والد کے ساتھ بھی ان کوفہ والوں نے کیا ہے، آپ تو والد سے کم درجے میں ہیں، اس سے بڑھ کے ہوگا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ملے ان سے تو رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ شہید کو اللہ کے حوالے کرتا. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے متعلق کیا فرماتے ہیں. لیکن زمانے کے حالات نبض سے ان کا ہاتھ تھا اور وہ جانتے تھے کہ کوفہ کی اس دعوت سے کیا ہوگا. اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اور لوگوں نے روکا تو انہوں نے کہا نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر تو نہیں، ان کی تو بات نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم اسلام میں بڑی بڑی تحریکیں اور بغاوتیں ہوئی ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور اجازت. فلاں بزرگ مدینہ منورہ میں گئے اور اشارہ فرمایا کہ تمہارا مومنین ہے. اس بنیاد پر جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں 99% ناکام رہی ہیں اور ہار گئے اور قتل و غارت کری. 99% کہیں ایک آدھ کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہو. وگرنہ جن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کے بشارتوں کی بنیاد پہ کام کیے ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہوئے. اس لیے عالم رویا اور خواب اس پر امت کی تحریکوں کی بنیاد رکھنا یہ کوئی عقل مندی کے فیصلے نہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور اہل شام نے انہیں روکا اور پھر ہوا جو کچھ کے بھی ہوا کربلا میں اور اللہ نے انہیں شہادت کے رتبے پہ فائز فرمایا. مگر حال یہ ہو گیا تھا کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچ گئے. اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. ان کے بڑے بیٹے دوسرے علی اکبر شہید ہوئے اور لوگ شہید ہوئے. اور اگر زین العابدین کو اس دن وہ قتل کر دیتے تو حسین رضی اللہ عنہ کی نسل دنیا میں ختم ہو جاتی. یزید کی فوج نے دیکھا تو وہ خیمے میں بیمار پڑے تھے، اس نے چادر اتاری اوپر سے تو دوسرے نے کہا یہ پہلے ہی مرنے کے لیے بستر پہ پڑا ہے، چھوڑو کیا اس کو مارنا ہے، اور بچ گئے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے.
کہتے ہیں مجھے لے گئے شام والے، اور یہ ہے لوگوں کی حمایت۔ اور فرماتے تھے ایک آدمی نے میرا سر چوما، ماتھا چوما، روتا جاتا تھا، میرے والد حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، میری پھوپھی فلاں فلاں سب کی تعزیت کرتا تھا، اور جا کر ایک تہخانے میں اس نے مجھے چھپا دیا، اور اتنے پھل کہ میرا کمرہ بھر گیا ہر قسم کی نعمتوں سے، اور جب ملتا تھا کربلا کو یاد کر کے روتا تھا۔ ایک دن جو داخل ہوا تو اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے پولیس کا؟ اس نے کہا حضرت کیا کروں، اتنا کچھ آپ کے ساتھ مہربانی پھل سب کچھ بھیجتا رہا ہوں، آج حکومت کے کارندوں نے آپ کی تلاش کی ہے اور مجھے کہا 20 سکے دیں گے سونے کے، اگر بتا دو تو اب پیسے گھر میں ہے نہیں، لہٰذا آپ تشریف لے جائیے جیل۔ عوام کا یہ حال ہوتا ہے، نفاق، جیل چلے گئے۔ اسی لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بعد زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے طے کر لیا کہ ہم زندگی میں کسی بغاوت میں حصہ نہیں لیں گے، حتیٰ کہ حضرہ واقم کے واقعے میں جب یزید کی فوج نے مدینہ منورہ کو لوٹا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، تو زین العابدین خود چل کے گئے یزیدی فوج کے پاس اور انہوں نے کہا سادات کا نام نکال دو، ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنی حویلی بند کیا، ہم نہیں لڑتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حکومتوں کے خلاف جو اسٹیبلشڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا سوائے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے کچھ بھی نہیں، اور دین بدنام ہوتا۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور باقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین اور حسین کے پوتے باقر علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا حسین، اس کا پوتا جب باقر آئے تو میرا سلام اس بچے سے کہنا، وہ اتنا صاحب ہے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، امام مالک جیسے، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ اس خاندان کے شاگرد ہیں۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ کو ان کے سگے بھائی زید نے کہا کہ بھیا اٹھیے اور حکومت کے خلاف چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہ، دادا کا حال دیکھ چکے، پردادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال دیکھ چکے، پڑھو اور پڑھاؤ اور لوگ تیار کرو۔ زید رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے، اور زید رضی اللہ عنہ نے، جو کہ زید بیٹے تھے اس سے زین العابدین کے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ میرا ساتھ دیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے زید کو لکھا ہے، خط اب تک ہے، لکھا حضرت 10,000 دینار سونے کے سکے بھیجتا ہوں، خالص حلال مال ہے جو کپڑے کی تجارت سے حاصل کیا ہے، آپ حکومت کے خلاف بغاوت کریں، اور آپ کا اس وقت حکومت کے خلاف اٹھنا اتنا ہی ثواب ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں جانے والوں کا۔ یہ فتویٰ عام مفتی کا نہیں تھا، مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور لکھا حضرت میں نہیں آ سکتا، میں ایک اہم کام میں مصروف۔ زید رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی، 4,000 آدمی شہید ہو گئے، جو اس وقت کے چنے ہوئے تابعین میں سے، 7 تابعین میں سے 4,000 کے قریب آدمی شہید ہو گئے، اور اسٹیبلشڈ گورنمنٹ سے ٹکر لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے شام سے لے کے مدینہ منورہ تک ہر بڑے چوک میں، جیسے فوارہ چوک سمجھ لیں، آپ پارا سمجھ لیں، کوئی اور چوک سمجھ لیں، ہر ایک میں 2، 3، 4، 5 لاشیں لٹکا دی تاکہ لوگ دیکھیں حکومت کے خلاف بغاوت کے نتیجے کیا نکلتے۔ زید بن علی رضی اللہ عنہ کی، زید بن علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی لاش لٹکی رہی 2 سال تک، گوشت اتر گیا، اور چڑیوں نے گھونسلے اس لاش میں بنا لیے، اور کسی نے درخواست کی، رحم کی کہ اس کو جانے دو اب قبر میں، بنو امیہ نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومتوں کے خلاف اٹھنے کے نتیجے یہ نکلتے ہیں، اپنا کام کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس فتوے کے باوجود نہیں گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا
بس کہ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی آئندہ نسل تک یہ بات پہنچائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا حکومت سے ٹکر اس وقت تک نہ لینا جب تک کہ تمہارے پاس دو چیزیں موجود نہ ہوں۔ انہوں نے کہا حکومت کے خلاف اٹھنا حرام ہے، سارا خون اس کے ذمے پڑے گا جس نے بغاوت کا بیڑا اٹھایا۔ فرمایا دو چیزیں پہلے دیکھو، ایک چیز یہ دیکھو کہ جس حکومت کا تختہ الٹ رہے ہو تم اس کے بعد ان کے وارث ہو کر ان سے بہتر نظام لا سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ریٹن چیز ہے، نظام، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی کتاب، کچھ تمہارے پاس ہے، ٹکراؤ۔ اور دوسرے انہوں نے فرمایا تمہارے پاس اگر ٹیم ہے اور تم ہر شہر میں اپنا قاضی مقرر کر سکتے ہو، پولیس والا مقرر کر سکتے ہو، فوج والا مقرر کر سکتے ہو، اتنے افراد تم نے اپنی جماعت میں تیار کر لیے اور تمہارے پاس پورا نظام ہے، اب ٹکرا جاؤ، کوئی پرواہ نہیں اللہ کے بھروسے پہ۔ اور اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جتنا خون بہے گا یہ اس کے سر ہوگا جس نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیے۔ آپ کے پورے ملک میں اس وقت کوئی ایک مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے پاس 500-700 آدمی ہوں، اتنے تو کم سے کم ہوں جتنے امریکن پریزیڈنٹ کرتا ہے، اپنے سیکرٹری تک اپنے ساتھ لاتا ہے، پورا سسٹم لاتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو اتنے نہیں ملتے کہ 12-15 وزیر اپنے بنا لیں۔ اور اسلامی قانون، اسلامی حکومت، کوئی ایک فرد اور جماعت اس ملک میں نہیں ہے جس کے پاس بینکنگ کا متبادل موجود ہو کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم سود کو کیسے ختم کریں۔ کوئی ایک جماعت آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جب ہم آئیں گے تو فلم انڈسٹری کی ریپلیسمنٹ کیسے کریں گے۔ کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم اٹھیں گے تو عوام ہمارا ساتھ اتنا دیں گے کم سے کم کہ وہ ہمارے منشور کو اپنے گھر سے لے کے معاشرے تک امپلیمنٹیشن کی ہو جائے گی۔ دو چیزیں جب تک نہ ہوں کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم IMF سے فلان سے جو قرضے لیے ہیں ہم اس کا متبادل کیا دے رہے ہیں، ان قرضوں کی ادائیگی کیسے ہوگی، عوام کو سہولتیں کیسے دی جائیں گی، کسی کے پاس نظام نہیں۔ جتنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ایک لیڈر سے ہم جا کر پوچھ چکے کئی برس پہلے کہ حضرت آپ کی حکومت وزیر اعظم کا صدر بن گئے، آپ یہ ہو گیا، حضرت کیا نظام ہے آپ کے پاس؟ عدالت کا نظام نہیں ہے کہ آئیں گے کونسل بیٹھے گی پھر قتل کے فیصلے کرے گی پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، نہ اتنے علماء رہے نہ کوئی سسٹم رہے اور عوام کا مصیبت سے پڑ جائیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس دین نہیں ہے اور جس انسان کے پاس قانون نہیں ہے اس کا بغاوت کرنا حکومت کے خلاف حرام ہے، اور جو خون بہے گا وہ اسی کے ذمہ آئے گا کیونکہ اس نے ناپختگی نہ تجربہ کاری سے عوام کو مصیبت میں ڈال دی۔ یہ سوچنا چاہیے ہمارے جتنے نوجوان حکومتوں کے خلاف اٹھتے ہیں چینج تبدیلی یہ وہ صرف نہ رہے، اس بچے کو بٹھا کے کہو بیٹے ہمارے زمانے میں اغوا کر کے قتل کر دیا ہے، کتنی صورتیں بنتی ہیں قتل کی، آپ بتائیے قاضی کیا فیصلہ کرے، اس سے پوچھیے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا نظام ہے کہ آپ IMF کے قرضے اتاریں گے، آپ کے پاس بینکنگ کہاں ہے، آپ کے پاس فلاں سسٹم کہاں ہے، زراعت کا سسٹم آپ کے پاس کون سا ہے۔ پچھلے زمانوں میں جب اسلامی حکومتیں تھیں تو زراعت کا ایک پورا نظام تھا، حکومت فتویٰ دیتی تھی کہ اس زمین میں یہ کاشت ہو سکتا ہے، اب وہ نظام ہی نہیں رہے کہ بچے کریں گے کیا، کیسی چینج لائیں گے، اور پھر لیڈر کون ہے تمہارا اور ٹیم کہاں ہے، دور دور تک حکومتیں بناتے ہیں، ان کے وزراء کرپٹ نکل آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انصاف اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کرپشن سے بالکل پاک کر دیں گے، ان کی اپنی صفوں میں جب کرپٹ آدمی ہوتے ہیں تو کیا یہ سنجیدگی سے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح چیز کی توفیق